بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجر ریل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ سرما کی ایک یک بستہ رات تھی۔ ٹھنڈی یک بستہ ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں سردی سے سرشام ہی نرم نرم بستروں میں جا چکا تھا۔ رات بہت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محل میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چرند پرند سب خاموش تھے۔ کچھ دربان دروازوں پر پہرا دے رہے تھے اور ان کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل دکھائی دے رہی تھی، اور کچھ کنیزیں زنانہ خانے میں موجود تھیں کہ کہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ لیکن سلطان اپنے کمرے کے نرم بستر پر موجود سو نہیں پا رہے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچ کر ان کا ذہن موف ہو چکا تھا، لیکن وہ اس شخص کو ہرگز بھلا نہیں پا رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ان کی تشویش میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور کون تھا وہ شخص جو ان پر اتنا بھیانک الزام لگا کر جا چکا تھا؟ رہ کر ان کو طیش آ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ الفاظ تیر بن کر ان کے دل کو زخمی کیے جا رہے تھے۔ یہ صبح کی ہی بات تھی جب سلطان محترم اپنے خاص دوست سلطان محمد کے محل میں مدعو تھے۔ سلطان محترم سادگی پسند تھے، مگر جب وہ اپنے خاص دوست کی دعوت میں گئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ جس محل کا مالک سلطان محمد تھا، اس کا محل شہر کے بیچوں بیچ ایک بلند و بالا پہاڑی پر واقع تھا، جس کے چاروں طرف خوبصورت باغات، پھولوں کی رسیلی خوشبو اور سجے ہوئے جوکر تھے۔ محل کے دروازے پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور قیمتی سنگ مرمر سے بنی ہوئی دیواریں دن کی روشنی میں چمکتی تھیں۔ سلطان محمد کی شخصیت بے مثال تھی۔ وہ جوان، طاقتور اور بہادری میں مشہور تھا۔ اس کے لباس کا رنگ ہمیشہ بادشاہت کی شان کے مطابق ہوتا تھا۔ سونے اور چاندی کی کڑاہی والی قیمتی چادریں جو اسے ایک عالی شان نظر دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس کی حوصلہ افزائی اور عزم کی عکاسی کرتی تھی۔ اس کی داڑھی کا رنگ سیاہ اور چمکدار تھا جو اس کی جوانی کا اشارہ دیتی تھی۔ سلطان محترم کا وہاں بہت پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ غلاموں اور کنیزوں نے رنگ برنگے پھول ان پر نچھاور کیے تھے۔ نہ صرف سلطان محترم بلکہ وہاں پر اور بھی ممالک کے بادشاہ، سلطان اور وزیر مدعو تھے۔ سلطان اپنے ساتھیوں سمیت اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سرخ قالین پر چلتے ہوئے آ رہی تھے۔ سبھی ان کو بہت توجہ اور عقیدت مند نگاہوں سے دیکھ کر سلام کیے جا رہے تھے۔ پورا شہر جیسے آج اس محل میں آ بسا تھا۔ کچھ جاننے اور کچھ انجانے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان محمد نے آج بہت زیادہ ہی اہتمام کیا تھا۔ انواع و اقسام کے پھل، خشک میوہ جات، مٹھائیاں، مشروبات اور بہت سارے پکوان جانے کہاں سے خاص باورچی بلوائے گئے تھے۔ سارے غلام مہمانوں کی خدمت میں پیش تھے۔ سلطان محترم کی سب مہمانوں سے خاص ملاقات کروائی گئی تھی۔ ظہر آنے کے بعد سب مہمانوں کو ایک بڑے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، جہاں صرف گنے چنے خاص مہمان ہی بیٹھتے تھے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک شخص وہاں نمودار ہوا۔ وہ اپنے سیاہ لباس میں ملبوس تھا، جس پر چمکدار ستاروں کی شکیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چالاکی اور فریب کی چمک تھی۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک جادوئی کڑا تھما ہوا تھا جو چمکتا اور متلانے والا تھا۔ نجومی نے دربار میں آتے ہی کہا، اے بادشاہ، مجھے تمہاری تقدیر کے راز معلوم ہے۔ میں نے ستاروں کی چال دیکھ لی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری سلطنت کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان محمد نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، تو کیا تو میری تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میں کسی مکار کی باتوں سے نہیں ڈرتا۔ سلطان محمد کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ پہلے تو سب اس شخص کو دیکھ کر حیران تھے، پھر اچانک سلطان محمد بولے، میرے معزز مہمانوں، یہ میرا دوست مراد ہے اور خاص خراسان سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ سلطان محمد کی اس بات کو سن کر سب حیرت سے مراد نامی شخص کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے عجیب و غریب حلیے سے سب سے منفرد محسوس ہوتا تھا۔ میں اسے ہمیشہ مکار کہہ کر بلاتا ہوں اور ہم دونوں کی مذاق کی عادت ہے۔
سلطان محمد اور مراد اب بغلگیر تھے اور بہت خوش لگ رہے تھے۔ مراد نے سب کو سلام پیش کیا۔ تبھی اس شخص نے سب کو بتایا کہ وہ ایک نجومی ہے اور ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی بہت سے مہمانوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا لیے تھے سوائے سلطان محترم کے۔ یوں وہ سب کا ہاتھ دیکھنے لگا، کسی کو کوئی خوشخبری بتانے لگا اور کسی کو بری خبر۔ لوگ بڑے اشتیاق سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ اتنے میں اچانک وہ شخص مراد سلطان محترم کے قریب آیا اور سر جھکا کر بولا، حضور کیا آپ اپنا ہاتھ نہیں دکھانا چاہتے؟ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سلطان نے ناز سمجھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ اچانک سب کی جانب دیکھ کر بولا کہ لگتا ہے سلطان محترم گھبرا گئے ہیں، کہیں میں ان کی زندگی کے راز نہ کھول دوں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان محترم کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی مگر زبان ابھی بھی بند تھی۔ وہ اپنے دوست کی محفل میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش رہے، مگر وہ شخص مراد بار بار ان کا نام لے کر پوچھتا رہا۔ سلطان نجومیوں کی زبان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے اور وہ ان خرافات سے ہمیشہ دور ہی رہتے تھے۔ نہ آج تک انہوں نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا اور نہ ہی اس پر کچھ یقین بھی تھا، مگر وہاں بیٹھے لوگوں کی عجیب نظروں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور مجبوراً اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات، وہ نجومی مراد چہکا اور سلطان کا ہاتھ تھام کر غور و خوض کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ ہاتھ دیکھتا رہا، پھر جب منہ کھولا تو سب سن کر انگشتے بدندان رہ گئے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی، حضور معافی چاہتا ہوں، آپ کی ہاتھ کی لکیریں کسی بہت بڑے حادثے کا پتہ دے رہی ہیں۔ ایک نہایت کالا سایہ آپ کی قسمت کے گرد منڈلا رہا ہے۔ آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو مکاری سلطان نے دیکھی تھی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ صرف اپنے علمی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ سلطان مسکراتے ہوئے بولے، اچھا، اور اگر میں تمہاری کوئی بات نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ سلطان کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ مراد نے مسکرا کر کہا، میں صرف جناب کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اے سلطان، میں نے سنا ہے کہ آپ کی رعایا میں ایک دوشیزہ ہے جو آپ کی تقدیر کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں احتیاط نہیں کی تو یہ آپ کی سلطنت کے لیے تباہی لے آئے گی۔ وہ بہت کچھ کہے جا رہا تھا اور سلطان محترم تحمل سے سنے جا رہے تھے، مگر اچانک اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ سلطان کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگلے چند دنوں کے درمیان میں ایک کم سن دوشیزہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، جسے دیکھ کر آپ اس کی عصمت داری کر دیں گے اور وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہے گی۔ خاموش! سلطان چلا اٹھے تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی کی عزت پر وار کر دوں؟ سلطان غیظ و غضب میں تھے اور سب مہمانوں کی جانب نظر دوڑائی۔ اس سلطنت کا بچہ میری شرافت کا گواہ ہے اور یہاں کی ہر عورت کو میں عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ سلطان وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ نجومی اب بھی اپنی آنکھوں میں عیاری بھرے ہوئے سب مہمانوں کو معنی خیز نظروں سے اشارے کر رہا تھا۔ سلطان کو وہاں سے جاتا دیکھ کر چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، مگر سلطان نے سنی انسنی کرتے ہوئے تیز قدم اٹھائے تھے۔ ان کے چہرے پر جاہ و جلال تھا۔ وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے اس شخص کو، مگر وہ تو منہ زور ہونے لگا تھا۔ ایسی بےہودہ بکواس، وہ بھی ان کے بارے میں، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ رہ رہ کر یہ بات ان کو کھائے جا رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ کروٹ پر کروٹ بدلے جا رہے تھے۔ سلطان کا ہمیشہ سے معمول رہا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک رات بیس بدل کر محل سے نکلا کرتے تھے اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، اور آج بھی ان کی بے چینی اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
رات کے سناٹے میں جب تمام شہر خوابوں کی وادیوں میں گم ہوتا تھا تو وہ خاموشی سے اپنے محل کی بالکونی سے نیچے اتر آتے تھے۔ وہ اس وقت بھول جاتے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ شہر کے سلطان ہیں۔ سلطان کا دل ہمیشہ سے عوام کے حالات جاننے کا متمنی رہتا، لیکن اپنی پہچان کے ساتھ یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے سلطان نے رات کے اندھیرے کو اپنا ساتھی بنا لیا اور بھیس بدل کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہر رات مختلف روپ دھارنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ وہ کبھی ایک فقیر، کبھی ایک تاجر، کبھی ایک کسان تو کبھی ایک مسافر کا روپ دھارتے۔ ایک رات سردیوں کے موسم میں جب شہر کی گلیاں برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، سلطان نے ایک مسافر کا بھیس بدلا۔ انہوں نے ایک پرانا سا لباس پہنا، ایک لمبی سی شال اپنے گرد لپیٹی اور سر پر ایک پرانی سی ٹوپی رکھ لی۔ ان کا چہرہ شال کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور وہ ایک عام مسافر کی طرح لگ رہے تھے۔ رات کی سرد ہوا میں وہ خاموشی سے گلیوں میں گھومنے لگے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ برف پر ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ انہوں نے ہر گلی، ہر نکڑ پر رک کر وہاں کے لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کی تھی۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے بچوں کے ساتھ سردی میں ٹھٹرتی بیٹھی ہے۔ ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس بوڑھی عورت کو دے دیے اور اپنی شال اڑا دی۔ کبھی وہ بہار کی خوشبوؤں میں بسی ہوئی رات میں نکلتے تھے، پھول کھل چکے ہوتے اور درختوں پر نئی کونپلیں نکل آئی ہوتی۔ کسی رات سلطان نے ایک باغبان کا روپ دھارا، پرانے کپڑے پہنے، ہاتھوں میں پھاوڑا اٹھایا اور اپنے چہرے کو مٹی سے آلودہ کر دیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ وہ باغ میں جا کر پودوں کی دیکھ بھال کرتے۔ وہاں انہوں نے کئی لوگوں سے باتیں کی اور ان کے مسائل سنے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ انہیں تازہ پانی اور کھاد کی ضرورت ہے۔ سلطان نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا اور اپنے ذہن نشین کر لیا، اور صبح ہوتے ہی اسی مسئلے کا حل نکالا جاتا۔ گرمیوں کی ایک رات جب ہوا میں حبس تھا اور لوگ ہاتھ کے پنکھوں سے پسینہ خشک کر رہے تھے، سلطان نے ایک تاجر کا بھیس بدلا۔ انہوں نے ایک لمبا سا کرتا پہنا، سر پر پگڑی باندھی اور ایک جھولا کندھے پر ڈال کر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں انہوں نے مختلف دکانوں پر جا کر لوگوں سے بات کی۔ ایک دکاندار نے بتایا کہ بازار میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ سلطان نے اس بات کو بھی ذہن نشین کیا۔ ہر رات مختلف روپ میں نکلنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ موسم بدلتے رہے، کپڑے بدلتے رہے، لیکن سلطان کا مقصد ایک ہی رہا، اپنی عوام کے حالات جاننا اور انہیں بہتر بنانے کے لیے کام کرنا۔ ان کے یہ دورے کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور وہ اپنی شناخت کو چھپائے رکھتے ہوئے عوام کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن آج رات بہت دیر ہو چکی تھی۔ سارا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج بھی ٹھنڈ تھی اور سرد ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ سلطان کے محل کے بڑے دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سردیوں کی یخ بستہ رات تھی اور پورے شہر پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب سلطان نے اپنے مخصوص بھیس میں باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق آج بھی عوام کے حالات جاننے کے لیے نکلے تھے۔ ان کے کمرے میں جلتا ہوا فانوس ہلکی روشنی دے رہا تھا اور انہوں نے آہستہ سے اپنے چہرے کو ایک بڑی شال سے ڈھانپ لیا۔ سلطان نے ایک بھاری گرم چوگا پہنا جو سردی سے بچانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سر پر ایک پرانی سی ٹوپی رکھی اور اپنے قدم محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ دربانوں نے انہیں پہچاننے کی کوشش کی، مگر سلطان کی بھیس میں ایسی مہارت تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں چلتے ہوئے سلطان نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنے گھروں کے اندر دبکے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر سردی کی تکلیف نمایاں تھی۔ گلیاں سنسان تھیں اور ہوا میں برف کی خنکی تھی۔ سلطان اپنی چادر کو اور بھی مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ رات کا پہر ڈھل رہا تھا جب سلطان ایک تنگ گلی میں پہنچے۔ اچانک انہوں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک حسین دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور اضطراب کے آثار تھے۔
اس نے آہستہ سے سلطان کو پکارا، اے مسافر ذرا رکو۔ سلطان نے قدم روکے اور دوشیزہ کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے لگ رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ دوشیزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر بولی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے لیکن یہاں نہیں۔ سلطان اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوئے، مگر وہ جانتے تھے کہ اس وقت کسی کی مدد کرنا ان کا فرض ہے۔ وہ دوشیزہ کے پیچھے چل پڑے۔ دوشیزہ نے انہیں ایک سنسان جگہ پر لے جا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دوشیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے اپنا لباس گرایا اور زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، یہ شخص میری عصمت داری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوشیزہ کے چلانے کی آواز سن کر قریبی مکانات کے دروازے کھل گئے اور لوگ باہر نکلنے لگے۔ آنن فانن ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ یہ شخص کون ہے؟ ایک بزرگ شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ دوشیزہ نے اپنی آواز میں کپکپاہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ ایک راہزن ہے، اس نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ سلطان نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ہجوم میں سے کچھ لوگوں نے دوشیزہ کی بات کو سچ مان لیا۔ اسے پکڑو، اسے سزا دو، لوگوں نے شور مچایا۔ سلطان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ ایک سازش تھی، مگر انہوں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی اور پورا شہر جان جائے گا کہ ان کا سلطان رات کو بیس بدل کر نکلتا ہے۔ لوگوں نے سلطان کو پکڑ کر قریبی چوک میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی یارو مددگار کھڑے تھے جبکہ ہجوم انہیں گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک بزرگ شخص جو بظاہر دانش مند لگ رہا تھا آگے بڑھا اور بولا، ہمیں اس شخص کو شہر کے قاضی کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہی انصاف کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ہجوم نے اس بات میں سر ہلایا اور سلطان کو قاضی کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں سلطان نے دیکھا کہ وہ دوشیزہ ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو چکی ہو۔ قاضی کے دربار میں جب سلطان کو پیش کیا گیا تو قاضی نے گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا۔ یہ کون ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ قاضی نے دریافت کیا۔ دوشیزہ نے آگے بڑھ کر وہی داستان دہرائی، یہ شخص میری عزت پر عملہ آور ہوا ہے۔ قاضی نے سلطان کی طرف دیکھا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سلطان نے سوچا کہ یہاں سچ بولنا ہی بہتر ہوگا۔ قاضی صاحب، میں اس شہر کا سلطان ہوں، میں بیس بدل کر عوام کے حالات جاننے کے لیے نکلتا ہوں، یہ سب ایک سازش ہے۔ قاضی نے یہ سن کر چونک کر دوشیزہ کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ دوشیزہ نے سر نفی میں ہلایا اور روتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے، یہ شخص مجھے بدنام کر رہا ہے۔ قاضی نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ تحقیقات کی جائے گی۔ قاضی نے حکم دیا کہ دونوں کو قید میں رکھا جائے گا تاکہ سچائی سامنے آ سکے۔ سلطان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور دوشیزہ کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ رات بھر سلطان نے سوچا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کون ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اگلی صبح قاضی نے تحقیقات شروع کی۔ اس نے شہر کے معززین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی سلطان کو بیس بدل کر شہر میں گھومتے دیکھا ہے۔ کئی معززین نے تردید کی کہ انہوں نے سلطان کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا، اور کل ہی ایک محفل میں کسی نجومی نے سلطان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ کسی دوشیزہ کی عصمت داری کریں گے، اور حیرت کی بات ہے یہ سب سچ ثابت ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی زبان بول رہا تھا، مگر سلطان سمجھ گئے تھے کہ یہ کس کی چال ہے اور مقصد سلطان کو بدنام کرنا تھا۔ سلطان نے قید خانے میں نماز ادا کی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کے اور اپنی مشکل کی آسانی کی دعا کی، اے اللہ، تو ہی میری مدد فرما اور مجھے اس بہتان سے بری فرما۔ ان کی ساری رات دعاؤں میں گزری تھی۔ سلطان کو ایک سرد اور نم کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔
وہ ایک کمزور سے بستر پر بیٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور دعا میں مصروف کر لیا۔ ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اس پر یہ ظلم کیوں ہوا؟ سلطان نے اپنی آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف کیا، حالانکہ وہ قید خانے کی دیواروں میں مقید تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو سچائی اور محبت سے بھر دے، میری عوام کی حفاظت کر اور ان کی مشکلات کو دور فرما، مجھے انصاف کا راستہ دکھا اور میرے دل کو قوت دے کہ میں ہر امتحان میں کامیاب ہوں۔ رات کا منظر انتہائی وحشت ناک تھا۔ قید خانے کے باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے قید خانے کی دیواریں کبھی کبھی روشن ہو جاتی تھی اور اس کی روشنی میں قیدیوں کے مایوس چہرے نظر آتے تھے۔ سلطان کی دعا کا اثر قید خانے کے ماحول پر فوراً محسوس ہوا۔ وہاں کی ہوا میں خاص سکون اور تازگی آ گئی۔ قیدیوں کے چہرے پر امید کی کرن نظر آنے لگی اور وہ اپنی بستیوں کو بھول کر سلطان کی دعا میں شریک ہو گئے۔ اس رات سلطان کو قید خانے میں موجود قیدیوں کے حالات و واقعات جاننے کا موقع بھی ملا تھا، مگر وہ بے چین تھے۔ آگے کیا ہوگا، وہ کس طرح اپنے بے گناہی ثابت کریں گے؟ رات گزر گئی اور صبح کا روشن سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ سلطان نے وہیں فجر کی نماز ادا کی اور اب ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ سلطان نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک سپاہی وہاں کھڑا تھا اور اس نے سلطان کو اطلاع دی کہ ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے، مگر سلطان نے انکار کر دیا کہ میں اس قید خانے کی تنہائی میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، کیونکہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ میرے خلاف بڑی سازش رچی گئی ہے اور میں یہ خفیہ ملاقات کر کے کسی اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ جو بات ہوگی وہ قاضی صاحب اور ہر خاص و عام کے سامنے ہوگی۔ یہ کہہ کر سلطان پھر سے ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے کچھ سپاہی آئے اور سلطان کو ساتھ چلنے کا کہا، اور وہ بھی اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ بات چیت سب کے سامنے ہوگی۔ قاضی صاحب کے سامنے وہی شخص مراد کھڑا تھا جو خود کو نجومی کہتا تھا۔ اسے دیکھ کر سلطان کو بہت کچھ یاد آیا تھا اور سلطان کے ماتھے پر شکن آ گئی تھی۔ یہ سارا کھیل اسی شخص سے ملنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے مراد سے کہا تھا کہ سنو اے شخص، ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تم نے کل سلطان کو ایک پیشن گوئی کی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ قاضی صاحب کے سوال پر وہ مکار شخص مسکرایا اور اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولا، حضور، ناچیز تو ایک ادنا سا نجومی ہے جو مستقبل کی خبریں ہی دیا کرتا ہے، اور میں نے جو کہا وہ مجھے ہاتھ کی لکیروں سے اور ستاروں کے علم سے معلوم ہوا تھا۔ وہ بہت چالاکی سے بولا تھا۔ سلطان نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اللہ پہ بھروسہ تھا کہ وہ انصاف کا ساتھ دے گا۔ قاضی صاحب گہری سوچ کے بعد بولے، جس طرح کہ سلطان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس طرح اس لڑکی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں، اور اسلام ہمیں 4 گواہوں کی گواہی کے بعد فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جہاں تک رہی اس نجومی کی بات، تو اسلام میں اس کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ کوئی بھی مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب میں 2 دن دیتا ہوں، سلطان اور وہ لڑکی جس کا نام زہرا ہے ثبوت پیش کریں، ورنہ میں سلطان کو باعزت بری کرنے کا فیصلہ دے دوں گا، اور اگر زہرا نامی لڑکی نے ثبوت پیش نہ کیے تو اسے شریعت کے مطابق سزا سنائی جائے گی کہ اس نے ایک باعزت انسان پر تہمت لگائی ہے۔ یہ حکم صادر کرتے ہی قاضی صاحب اٹھ کر جانے لگے اور سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، مگر سلطان کی نظروں میں مراد نجومی کا چہرہ تھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اور اس سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ جس لڑکی نے سلطان پر الزام لگایا تھا وہ بھی اس وقت بڑی سی سیاہ چادر اوڑھے وہاں کھڑی تھی، اور وہ بھی مراد کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی وہی کہانی کہہ رہا تھا جو مراد کے چہرے پہ تھا۔ سلطان کو کچھ اطمینان محسوس ہوا اور گہری سانس لی۔ پھر اسے ان کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ محل میں اور سلطنت میں سارے عزیز و اقربا کو سلطان کی فکر کھائی جا رہی تھی، مگر اس معاملے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دشمن یہ بات پھیلا رہے تھے کہ سلطان آدھی رات کو اس دوشیزہ کی عصمت داری کے لیے ہی نکلے تھے۔
کچھ لوگ اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر رہے تھے، مگر سچائی کا علم صرف اللہ کو ہی تھا۔ لیکن اسی رات ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ محل میں سر شام ہی ایک اجنبی نوجوان لڑکا آ پہنچا تھا اور اس نے سلطان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ لگتا تھا وہ کئی مسافتیں طے کر کے یہاں پہنچا تھا۔ اس کی حالت زار دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وزیر نے اسے نیا لباس اور کھانا پینا دینے کا حکم دیا اور اسے آرام کرنے کا کہا، مگر وہ باضد تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اپنی داستان سلطان محترم کو ہی سنائے گا۔ وہ نوجوان بات کرتے کرتے رو پڑا تھا۔ سب لوگ اس کو رحم بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خیر، کافی دیر بعد وزیر نے قاضی صاحب سے ملاقات کی، عرض کی کہ آپ برائے مہربانی سلطان کے ساتھ اس نوجوان کی کہانی سن لیں، ورنہ یہ تو اپنی جان سے ہی جائے گا۔ قاضی صاحب نے کچھ غور و فکر کرنے کے بعد حامی بھر لی اور سلطان کو قید خانے سے لانے کے لیے سپاہی بھیج دیے۔ سلطان اس وقت تہجد کی نماز میں مشغول تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے تو حکم نامہ سن کر چلنے کو تیار ہو گئے۔ قاضی صاحب کا گھر ایک وسیع اور مستحکم عمارت تھا، جس کی دیواریں چونے، اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ گھر کے دروازے بڑے اور مضبوط لکڑی کے تھے، جن پر لوہے کی نقوش اور کندہ کاری کی گئی تھی۔ مرکزی دروازے کے اوپر ایک خوبصورت محراب بنا ہوا تھا جو اسلامی طرز تعمیر کی عکاسی کر رہا تھا۔ گھر کی دیواریں موٹی اور بلند تھی، جو گرمی اور سردی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ دیواروں پر چونے کا پلستر کیا گیا تھا اور کئی جگہوں پر ہاتھ سے بنی ہوئی نقش و نگار تھے۔ یہ نقش و نگار جو فن تعمیر کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہے تھے۔ چھت لکڑی کی بڑی بڑی شتیروں پر قائم تھی اور اس پر مٹی اور کھپریل کی تہ تھی، جو گھر کو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رکھتی تھی۔ گھر کی کھڑکیاں لمبی اور باریک تھی، جن پر لکڑی کی جالی لگی ہوئی تھی۔ یہ جالیاں نہ صرف ہوا کی گزر کے لیے بہترین تھی، بلکہ اندرونی حصے کو پردہ پوشی بھی فراہم کرتی تھی۔ کمروں میں بلند و بالا چھتیں اور فرش پر بھی مٹی کے بنے ہوئے فرش۔ کمرے میں قدیم زمانے کے بستر، الماریاں اور دیگر سامان موجود تھا۔ وزیر اور وہ اجنبی نوجوان جانے کب سے بس گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ اتنے میں قاضی صاحب اور سلطان محترم بھی اندر آ موجود ہوئے تھے۔ سلطان کو دیکھ کر وہ لڑکا اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اور روتا ہوا سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر سب لوگ سٹپٹا گئے تھے۔ سپاہیوں نے جلدی اس لڑکے کو سلطان سے دور کیا، مگر وہ اب بھی زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے خاموش کرایا گیا اور پانی پلایا، تب جا کے وہ چپ ہوا، مگر سب لوگ اب بھی بے خبر تھے کہ وہ تھا کون۔ مگر سلطان کو شک تھا کہ ہو نہ ہو یہ لڑکا اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، تم کون ہو اے اجنبی اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں جو کہنا ہے میرے سامنے کہنا ہوگا، یہ سلطان کا حکم ہے، ورنہ وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ قاضی صاحب کے اس جملے کو سن کر لڑکا بہت بے چین نظر آ رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سلطان نے بھی اپنی نگاہوں سے اشارہ دیا اپنی داستان سنانے کا۔ حضور، مجھ ناچیز کو عارف کہتے ہیں۔ میں اپنی داستان سناؤں یا اپنی محبت کی وہ کہانی جسے ایک سازش نے جرم میں مبتلا کر دیا ہے؟ عارف یہ کہتا ہوا کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور اس نے دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہماری کہانی کا آغاز ایک خوبصورت گاؤں سے ہوتا ہے جو ہرے بھرے پہاڑوں کے بیچ واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی دلکش مناظر، خوشبودار پھولوں اور چنچل ندیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ گاؤں کی فضا میں بہار کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور پھولوں کی رنگین چادر ہر طرف بچھی ہوئی تھی۔ گاؤں کی دوشیزہ، جس کا نام زہرا تھا، اپنے حسین چہرے اور دلکش آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی جلد چمکدار اور گندمی تھی جو کہ سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ زہرا کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کی روح کی خوبصورتی کا عکاس تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کبھی کبھی ہوا کے جھونکوں میں اڑتے تھے جیسے چاندنی رات میں چاند کی کرنیں۔ زہرا ہر صبح اپنے گھر کے پاس واقع پھولوں کے باغ میں جاتی تھی
जहां वो मुख्तलिफ किस्म के फूलों की देखभाल करती थी। उसका लिबास हमेशा सादा और खूबसूरत होता था। वो अमूमन हल्के रंग के कतान के लिबास पहनती थी, जिस पे नीले और पीले फूलों के नकूश होते थे। उसके लिबास की नरमियां और रंगों की मिलावट गांव की बहार की खूबसूरती की अक्कासी करती थी। एक दिन ज़हरा गांव की वादी में चहलकदमी कर रही थी, जब अचानक एक स्याह बादल आसमान पर छा गया। हवा में ठंड आ गई और बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता गिरनी शुरू हो गई थी। ज़हरा ने एक करीब दरख्त के नीचे पनाह ली। वहां उसे एक अजनबी लड़का नजर आया, जो गांव के रास्ते पर खड़ा था। वो लड़का, जिसका नाम आरिफ था, वो मैं था, जो गांव की तारीख में पहली बार आया था। मेरा लिबास पुराना मगर खूबसूरत था। मैंने एक रिवायती चादर ओढ़ रखी थी, जो मेरे गहरे सुरमई रंग के लिबास के साथ बेहतरीन आम आहंगी में थी। मेरी आंखें गहरे साए रंग की थीं, जिनमें एक मुनफरिद चमक थी। जब मैंने ज़हरा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में हैरत की एक झलक नजर आई। बारिश के दौरान ज़हरा और मेरे दरमियान एक दिलकश गुफ्तगू शुरू हुई। हम दोनों मौसम की खूबसूरती, फूलों की खुशबू और जिंदगी की खुशियों के बारे में बात करने लगे। जैसे जैसे बारिश थम रही थी, आसमान में कौस कज़ाह की एक खूबसूरत कोस नजर आई, जिसने उस लम्हे को और भी जादुई बना दिया। हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारते, बाग में फूलों की देखभाल करते और गांव की खूबसूरत वादियों में सैर करते रहे। मौसम की तब्दीलियां हमारी मोहब्बत को मज़ीद गहरा करती गईं, जैसे बहार की खूबसूरती उनकी ज़िंदगी में नई रूह फूंक रही हो। हमारी खूबसूरत ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी कि गांव में एक मक्कार नजूमिया पहुंचा। उसका नाम मुराद था। मुराद ने गांव का दौरा करते हुए ज़हरा और मुझे देखा। उसने हमारी मोहब्बत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुराद ने करीब आकर कहा, तुम दोनों की मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने सितारों में देखा है कि तुम्हें एक बड़ा खतरा दरपेश है। अगर तुम मेरी मदद लो तो मैं तुम्हें इस खतरे से बचा सकता हूँ। ज़हरा और मैंने मुराद की बात पर यकीन करते हुए उससे पूछा, हमें क्या करना होगा? मुराद ने चालाकी से कहा, सुल्तान मोहतरम को तुम दोनों के ताल्लुक का इल्म हो चुका है और वो तुम्हें अपनी राह में रुकावट समझते हैं। तुम्हें अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए एक जादुई रस्म करनी होगी। और हम खौफजदा थे। उसके बचाए हुए जाल में बआसानी आगे थे। उसने हमें जो कहा हम वही करते गए। रात का वक्त था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चांदनी रात की रोशनी बारिश के कतरों में चमक रही थी। मुराद ने ज़हरा और मुझे एक सुनसान जगह पर बुलाया, जहां एक कदीम दरख्त के नीचे एक जादुई दायरा बना हुआ था। उसने हम दोनों को वहां बिठाकर कहा, तुम्हें इस जादुई पत्थर को छूने के बाद अपनी शनाख्त का इजहार करना होगा। हम दोनों ने मुराद की हिदायत पर अमल करते हुए पत्थर को छुआ और अपनी मोहब्बत की हिफाजत की दुआ की। अचानक एक खूबसूरत रोशनी फूटी और पत्थर से एक खौफनाक साया बाहर निकला। वो साया मुराद की मक्कारिया थी, जो हमारी मोहब्बत को तबाह करने आई थी। उसी लम्हे मुझे लगा कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा हूँ और अपनी बंद होती निगाहों से मैंने ज़हरा को बेहोश पड़ा देखा, जिसके सर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया था, जिससे उसका खून बहने लगा था। मेरा जिस्म सुन्न होता गया और मैं बेहोश हो गया था। और जब होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरी कोठरी में बंद पाया, जहां ना दिन का पता चलता ना रात का। मैं कई दिन वहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा और अपनी मोहब्बत को याद करके खून के आंसू बहाता रहा। फिर एक दिन हवाओं के जोरदार झक्कड़ चले। उस तूफानी बारिश और आंधी ने मेरा साथ दिया और कुछ लोग आंधी से बचने के लिए उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए और मुझे इस हाल में देखा तो मेरी मदद की। और जब वो वहां से जाने लगे तो मुझे भी अपने साथ यहाँ तक छोड़कर गए। सुल्तान मोहतरम, हमें माफ कर दीजिए। ज़हरा को मुराद ने ये सब करने का कहा था क्योंकि वो आपको दुनिया की नज़रों से गिराना चाहता था, और ये सब उसने सुल्तान मोहम्मद के साथ मिलकर किया है। वो आपकी शोहरत और इज्जत से शदीद हसद का शिकार हो चुके थे। हर कोई आपके गुण गाते हैं, यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हम बिलावजह उनकी चाल के मोहरे बन गए। ज़हरा को मुराद ने धमकी दी थी कि अगर उसने ये सब ना किया तो वो मुझे मार डालेगा। ज़हरा ने मेरी जान बचाने के लिए आप पर इल्जाम लगाया। खुदारा हमें माफ कर दें। आरिफ फिर से ज़ारो कतार रोने लगा था। अकद खुल चुका था, अब शक की गुंजाइश नहीं थी।
قاضی صاحب نے مسکرا کر سلطان کو مبارکباد دی اور انہیں باعزت بری کرنے کا حکم جاری کیا۔ سلطان محترم، میں بس اپنے فرض سے مجبور تھا، ورنہ مجھے آپ کی پاک بازی پہ پورا یقین تھا۔ سلطان نے سر خم کیا اور کہا، قاضی صاحب، ہمیں آپ جیسے لوگوں کی اشدت ضرورت ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے رتبے اور عہدے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا۔ اور ہاں، میں زہرا اور عارف کو معاف کرتا ہوں، انہوں نے جو کچھ کیا نادانی میں کیا، لیکن مراد اور سلطان محمد کے معاملے میں مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ عارف اور ظاہرہ بھی تھی، جن کا جلد ہی نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مراد کو قید میں لے لیا گیا تھا اور سلطان محمد بھی قید خانے میں موجود تھے۔ ان کو جلد ہی سزا سنائی جانے والی تھی۔ سلطان محترم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے محل کی جانب رواں دواں تھے۔ سچ ہے کہ حسد اور جلن وہ آگ ہے جو لکڑی کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے۔ سلطان نے سوچا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک سلطان نے میرے خلاف یہ چال چلی، وہ بھی میرا دوست بن کے مجھے دھوکہ دیا۔ کوئی دشمن یہ کام کرتا تو بات بھی تھی۔ بے شک سب بڑائی اللہ کی ذات کو ہے، ہر عروج کو زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔